السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم مائکرو ٹیچنگ یا خردہ تدریس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جو طلبہ و طالبات ڈی ایڈ اور بی ایڈ کر چکے ہیں، جب وہ ٹیچنگ مرحلے کو جاتے ہیں یا ٹیچنگ پریکٹس کو جاتے ہیں تو اس سے پہلے مائکرو ٹیچنگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اساتذہ ہم کو مائکرو ٹیچنگ سے واقف کرواتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے اور پرچہ اول پرچہ دوم دونوں کے لیے مفید ہے۔ مائکرو ٹیچنگ کا تصور اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اخذ کیا گیا ہے، جس کو 1963 میں ڈوائٹ ایلن نے متعارف کیا۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ۔ ہندوستان میں مائکرو ٹیچنگ کو 1967 میں ڈی ڈی تیواری نے احمد آباد میں متعارف کیا۔ مائکرو ٹیچنگ ایک مؤثر ٹیکنیک ہے جو معلم کے مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے، یا دیگر معنوں میں خرد تدریس یا مائکرو ٹیچنگ کا مقصد تدریسی مہارتوں کا تجزیہ و اختراع ہوتا ہے۔ اس کو اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ اپروچ یا مختصر تدریسی رسائی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیے ویورز۔ نیکسٹ، ریڈیوسنگ، کم کرنا۔ مائکرو ٹیچنگ میں کمرے جماعت کا سائز تخفیف کیا جاتا ہے، یعنی 5 سے 10 طلبہ ہی ہوتے ہیں۔ جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو سامنے اسٹوڈنٹس 5 سے 10 ہونا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلاس کے وقفے دوران ٹائم ڈیوریشن 5 سے 10 منٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو جیسا ریگولر پیریڈ میں یا ٹیچنگ پریکٹس میں 40 یا 45 منٹس لیتے، لیکن یہاں پہ مائکرو ٹیچنگ میں جب آپ پڑھاتے تو ایک سبجیکٹ کے لیے صرف 5 to 10 منٹس ہی درکار ہوتے ہیں۔ عنوان کی جسامت کمرے جماعت کی پیچیدگیاں ہوتی ہے، یہ معلم کے برتاؤ میں تبدیلی کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ یعنی خردہ تدریس یا مائکرو ٹیچنگ سے ایک ٹیچر یا ایک معلم میں اس کے برتاؤ میں تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچ میں ترمیم ہوتی ہے۔ اب اسٹیپس آف مائکرو ٹیچنگ۔ مائکرو ٹیچنگ میں مختلف مراحل شامل ہوتے ہیں، جیسے مرحلہ 1 میں مہارت کی وضاحت، اسکل ڈیفیننگ، اور مرحلہ 2 میں ماہرین کا مظاہرہ، ڈیمانسٹریشن بائی ایکسپرٹس۔ مرحلہ 3 خردہ سبق کے منصوبے کی تیاری، پریپیرنگ مائکرو لیسن پلان۔ مرحلہ 4 چھوٹے گروہوں میں تدریس، ٹیچنگ ان اسمال گروپس۔ مرحلہ 5 بحث و مباحثہ، ڈسکشن۔ مرحلہ 6 دوبارہ منصوبہ بندی، ری پلاننگ۔ اسی طرح سے مرحلہ 7 دوبارہ تدریس، ری ٹیچنگ، اور مرحلہ 8 دوبارہ تشخیص یا ری ایویلویشن۔ تو یہ تھے 8 مراحل مائکرو ٹیچنگ کے۔ مشق کے لیے مختلف مہارتیں، ویریس اسکلز ٹو پریکٹس۔ پہلا ہے سوال کرنا، کوشچننگ۔ دوسرا ہے وضاحت یا ایکسپلیننگ کرنا۔ تیسرا تشریح یا السٹریشن ہے، اور چوتھا محرک متغیرات، اسٹیمولس ویریشن ہے، اور پانچواں ہے تخت سیاہ کی مہارتیں یا بلیک بورڈ اسکل ہے۔ اس کے بعد ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک مائکرو ٹیچنگ سائیکل ہے کہ پہلے پلاننگ سے سائیکل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیچنگ، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ فیڈ بیک، اس کے بعد ری پلاننگ، نیکسٹ اسٹیپ ہے ری ٹیچنگ، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ری فیڈ بیک۔ تو پلاننگ سے مائکرو ٹیچنگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور ری فیڈ بیک پر مائکرو ٹیچنگ سائیکل ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسٹیپس ہے سائیکل کے اندر، اس کو غور سے دیکھیے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایگزام میں کوئی ایک پوائنٹ یا کوئی ایک فیکٹر یا اسپیکٹ مس کرتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب ٹیچ یا تدریس کے لیے 6 منٹ درکار ہے، اور فیڈ بیک رائے کے لیے 6 منٹ، ری پلان یا دوبارہ منصوبہ بندی کے لیے 12 منٹ، ری ٹیچنگ یا دوبارہ تدریس کے لیے 6 منٹ، اور ری فیڈ بیک یا دوبارہ رائے کے لیے 6 منٹ۔ تو مائکرو ٹیچنگ منصوبہ بندی
پلاننگ سے شروع ہوتی ہے اور دوبارہ رائے یا ری فیڈ بیک پر ختم ہوتی ہے۔ مائکرو ٹیچنگ میں جملہ 36 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا اہم سیشن۔ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک اور کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ ہم مزید ایسے دلچسپ معلوماتی اور کارآمد ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکے جو ٹیٹ، ڈی ایس ای، سی ٹیٹ اور دیگر ریاستوں کے ٹیٹ اور ٹی آر ٹی اور ڈی ایس سی امتحانات میں کافی مفید ثابت ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔